صحافت، میزبانی، تجزیہ کاری کے 24 سال۔ ہمارے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ایم جے ٹی وی۔ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی اور شارع دستور اے کیو ایس لائیو آج مشترکہ طور پہ ایک بہت خاص انٹرویو کرنے جا رہے ہیں لاہور سے۔ اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں اور لاہور میں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب کے ساتھ ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں۔ آج کی بڑی خبریں آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کچھ مالی معاملات جو طے کیے تھے، کئی مہینوں کی بارگیننگ کے بعد، گیو اینڈ ٹیک کے بعد، جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی غیر قانونی طور پہ بحریہ ٹاؤن نے زمین قبضے میں لی تھی اور جو مری میں ایک اس کا بحریہ ٹاؤن کا منصوبہ غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اور راولپنڈی میں اس زمینوں کو غیر قانونی قبضے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے اس تمام پروجیکٹس کو، ان تینوں پروجیکٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی خاص کر جو ہے وہ جگہیں واپس لے جس کے اوپر غیر قانونی طور پہ بحریہ ٹاؤن نے تعمیرات کی تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ایک کریٹ ہو گیا ہے، جو لوگوں کے گھر بن گئے ہیں بڑی تعداد میں، اس حوالے سے بھی عمل درآمد بینچ جو ہے فیصلہ کرے، اور آج عمل درآمد بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ 450 ارب روپے جو ہے، بلکہ 460 ارب روپے جو ہیں اس پہ معاملہ طے ہوا ہے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ سپریم کورٹ کے بینچ کے جو سربراہ تھے، اور خبریں یہ ہیں کہ ابھی تک یہ صرف کراچی کے پروجیکٹ کے حوالے سے 460 ارب روپے دینے کا فیصلہ آ گیا ہے۔ قسطوں میں دیے جائیں گے، پہلے 8 سال کی مدت تھی، اب 7 سال کے اندر 460 ارب روپے دیے جائیں گے، اور تقریباً 2.5 ارب جو ہیں، 2.5 ارب ہر مہینے دیے جائیں گے شروع کے 4 سال، اور باقی 3 سال جو ہیں وہ برابر کی ایک ساتھ میں ہوں گے اور 4% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے ججوں نے بڑے بھاؤ تاؤ کے بعد، بڑی بارگیننگ کے بعد، ایک بزنس ٹائکون کو، ایک لینڈ ڈیولپر کو منا لیا، اور نہ مانتا تو کہا جاتا بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کہ وہ اتنی رقم جو ہے اب دے گا، اور سپریم کورٹ نے خصوصی بینک اکاؤنٹ کھولے ہیں جن میں وہ رقم جمع کی جائے گی۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ رقم الٹیمیٹلی حکومت کو یا حکومتی نمائندہ حکومت کو ملے گی، صوبائی حکومت کو ملے گی، ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال ہو سکے گی، یا پھر یہ پہلے کی طرح کسی ڈیم فنڈ کی نظر ہو جائے گی، یا سپریم کورٹ اپنے ہی اکاؤنٹوں میں رکھ کے یہ رقم شاید اس سے بھی کافی انٹرسٹ تو ملتا ہے، فائدہ تو ملتا ہے، اور کب تک رکھے گی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور سوال وہی ہے بنیادی کہ کیا ہمارے آئین پاکستان کے تحت ہماری اعلیٰ عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث شخص کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر کے ایک غیر قانونی قبضہ شدہ زمین کو جو ہے صرف اس لیے سرکار کی زمین، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین اس کو دے دی جائے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پیسے والا ہے اور وہ پیسے جو ہے دے دے حکومت کو یا سپریم کورٹ کو۔ اور ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اتنا عرصہ آپ نے پاکستان میں وکالت کی، سپریم کورٹ میں آپ نے وکالت کی، آپ اٹارنی جنرل بھی رہے، پراسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے، جج بھی رہے ہائی کورٹ کے۔ جب سپریم کورٹ جو ہے کسی ایسے ملزم کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتی ہے اور سرکار کی زمین پہ ہوا قبضہ جو ہے وہ سب آئینی قرار دے دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے 460 ارب روپے دینے کا وعدہ کر لیا 7 سال میں، کیسا لگتا ہے بطور وکیل آپ کو؟ کیا ایسا سپریم کورٹ کو کرنے کا اختیار تھا؟ آپ نے میرا خیال ہے مجھے بڑے تواتر سے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے پچھلے بہت سالوں میں، اور میرا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ یہی ہے کہ عدالتوں کو اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں میرا شدید تحفظات ہیں ان کے بارے میں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آئین میں ایک چیز ہوتی ہے ڈیو پروسیس، اور ڈیو پروسیس کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ یہی ہے کہ جب قانون کی منشا ہوتی ہے کہ ایک چیز کو ایک خاص طریقے سے کیا جائے تو پھر اسی طریقے سے کیا جائے۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں when a law requires a thing to be done in a particular manner then it is to be done only in that manner and not otherwise۔ تو یہاں پہ اگر آپ سارے فیکٹس کو سامنے رکھیں تو یہ تو ایک ایشو ایسا بن گیا تھا جس میں کہ معاملہ نیب کے پاس آ چکا تھا اور نیب اس میں انکوائری موڈ میں جا چکی تھی۔ تو جب معاملہ نیب کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے منطقی انجام کو پہنچنے کے۔ ایک ہوتا ہے کہ نیب اپنی تفتیش مکمل کر کے تو ایک ریفرنس دائر کرتی ہے سیکشن 18 کے نیچے احتساب عدالت میں، اور پھر احتساب عدالت اس میں یا تو
آرڈر آف ایکوٹل کرتی ہے یا ان کی کنوکشن کرتی ہے. دوسرا طریقہ نیب کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کلوز کر دیں انویسٹیگیشن کو, اور اگر وہ انویسٹیگیشن کو کلوز کر دیں تو پھر جو نارمل سول جو ڈسپیوٹس ہیں وہ پھر سول کورٹ میں جاتے ہیں. آرٹیکل 184(3) میں اس قسم کے سول میٹرز کو ریزالو کرنا اور سول اور کرمنل کو آپس میں مکس اپ کر دینا اور پھر ایک نئی چیز باہر نکال دینا جس سے کہ لا کی جو ایک منشا ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ جو فیصلہ اب آیا ہے اور جو اس سے پہلے فیصلہ آیا تھا, جیسے میں نے کہا ہے میرے تحفظات ہیں اور رہیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس طرح کے معاملوں میں نہیں پھنسنا چاہیے. اور ابھی لیٹلی خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنا کام کریں گے, اور چیف جسٹس صاحب جو موجود ہیں ان کو یہ بھی کہنا پڑا ہے کہ اب ہم ڈیم بنائیں گے فریولس لیٹیگیشن کے خلاف, اب ہم ڈیم بنائیں گے جھوٹے گواہوں کے خلاف, اب ہم لینڈ بنائیں گے ڈیم بنائیں گے پینڈنسی کے خلاف. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے تو یہ اشارہ ملتا تھا کہ اب سپریم کورٹ اس حد تک ان معاملات میں نہیں جائے گا. لیکن اگر اس طرح کی مانیٹرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ لین دین کا کام جو ہے سپریم کورٹ کی رجسٹری ٹیک اوور کر لے گی, تو پھر اسی منطق کے تحت تو بہت سارے پاکستان کے جو ادارے ہیں اور بہت سارے پاکستان کے جو بزنس گروپس ہیں وہ بالکل بہت اچھی طرح سے پرفیکٹلی آئیڈیلسٹکلی تو پرفارم نہیں کر رہے. تو پھر اگر یہ ایک بیریا کے کیس میں یہ ہوا ہے تو کیا باقی سارے اکاؤنٹس جو ہیں اسی طرح سے اب سپریم کورٹ مانیٹر کرے گی, کہاں پیسہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, پیسہ آگے سے کس کو جانا ہے, یہ سارا کیا سپریم کورٹ کے پاس اتنا پیرافرنیلیا ہے کہ وہ یہ سارے میٹرز جو ہے ٹیک اپ کر سکے؟ یقیناً ان کے پاس نہیں ہے. ان سے تو اپنے مقدمات جو ہیں وہی بیک لاگ ہی نہیں ختم ہو رہا. چیز ہے کہ وہ یہ اتنے بڑے بڑے معاملات جو ہے پورا بیریا ٹاؤن جو ہے اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے, اور بیریا ٹاؤن کے انٹریکشن جو ہے جو بہت ساری دوسری ایجنسی, مگر 460 ارب روپیہ اگر سرکار کو مل رہا ہے, جو ابھی تک خیر سرکار کو تو نہیں ملا, پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا, تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ سرکاری زمین پہ جو گھر بن گئے ہیں ہزاروں لوگوں کے, اب ان گھروں کو گرایا تو نہیں جا سکتا, تو کسی نہ کسی طریقے سے تو حکومت کو کمپنسیٹ کرنا ہے. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گھروں کو گرایا نہیں جا سکتا, لیکن یہ 460 ارب کی کوئی اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے. یہاں پہ جب عدالت اپنا کام چھوڑ دے گی اور دوسروں کو کام کرنا شروع کر دے گی تو اس کے جو امپیکٹ ہے, ریپرکشن, وہ خربوں میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی تو چیز ہمیں عدالتوں کو دیکھنی ہے نا, کہ یہ صرف ہم امپریس ہو جائیں 460 ارب ہمارا کام نہیں ہے دیکھنا. ہم کیوں انہمر ہو جاتے ہیں یہ 460 ارب سے یا 20 ارب سے یا 1 خرب سے؟ ہمیں اوور آل ریپرکشنز دیکھنے, اور اوور آل ریپرکشنز اتنے خطرناک ہوں گے اس کے کہ جب آپ کا انصاف کا ادارہ ہی چوک ہو جائے گا تو آپ کے لالیسنس ہو جائے گی, تو وہاں تو خربوں روپے کے لوگوں کو نقصان ہوں گے. تو یہ بھی تو چیز ہمیں دیکھنی ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور غیر آئینی قرار دے دیا کراچی میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جگہ پہ جو بیریا ٹاؤن نے قبضہ کیا. اچھا, آپ اس قبضے کو چھڑوانے کی بجائے, کیونکہ ایک طرف تو ہم نے غریبوں کے گھر گرا دیے کہ جی غیر قانونی قبضہ تھا, تجاوزات تھیں, مگر دوسری طرف بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا. کانسٹیٹیوشن 1 ایوینیو میں جہاں پہ خان صاحب کا فلیٹ تھا وہ ریگولرائز ہو گیا, پھر بیریا ٹاؤن ریگولرائز ہو گیا پیسے دے کے. تو یہ دو مختلف قوانین ہیں اور آئین پاکستان کی منشا کے مطابق ہے, نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ پچھلے 6 سال سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدارا آپ کے تمام ایسے جوڈیشل پریسیڈنٹس جہاں پہ کہ ہمیں دوہرا معیار نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ ریگولرائز کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ غیر قانونی قرار دے رہے ہیں ساری چیزوں کو اور تجاوزات کو, تو اس سے تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا غلط امپریشن جاتا ہے کہ جی پاکستان میں جیسے کہ قانون جو ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے, اور یہ تو گراس انجسٹس ہے کہ آپ قانون کو برابری کے ساتھ لاگو نہ کر سکیں. اور اسی لیے میں یہ کہتا رہا ہوں اور بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں, اور پچھلے چیف جسٹس صاحب کو بھی میں خود بھی کہا ہے, اور پروگرامز کے ذریعے بھی میں نے مختلف آپ کی طرح کے جو اچھے اینکر پرسنز ہیں ان کی وساطت سے بھی بات کی ہے کہ یہ تمام جوڈیشل پریسیڈنٹس جو ہیں لارجر بینچز بنائیں, ان کو ریوزٹ کریں, تاکہ یہ جو انکنسسٹنسی پیدا ہو گئی ہے پاکستان کی جورسپروڈنس میں, اس میں ایک یونیفارمٹی پیدا ہو, ایک ہارمنی پیدا ہو, ورنہ ہم ملک کو کیا کیوس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اچھا, کوئکلی, یہ جو جرمانہ اب 7 سال میں ادا ہونا ہے اور ہر مہینے تقریباً 2.5 ارب روپے حکومتی خزانے میں آنا, یہ پیسہ کہاں جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کہ حکومت کو جانا چاہیے, ڈیم فنڈ میں جانا چاہیے, یا سپریم کورٹ کے کوئی کسی اکاؤنٹ میں جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ جرمانہ تو کسی قانون کے نیچے ہوتا ہے نا.
جرمانہ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ تو کسی نے نہیں دیا، اور انہوں نے کیا اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جرمانہ ہے؟ ایسی بات تو اگر کیا ہے قیمت ہے کیا ہے یہ بھی ابھی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ تو جب تک ہم فیصلے کی وہ سطریں نہیں پڑھیں گے جس میں کہ یہ وہاں پہ کچھ لکھا ہے، یہ تو آپ نے ذکر کیا ہے جرمانہ ہے، تو میں تو آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ فیصلے میں لفظ جرمانے کا لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ کوئی جرمانہ کیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے لکھا ہے فیصلے میں؟ نہیں، ایسے فیصلے میں جرمانے کا لفظ تو نہیں ہے، مگر شاید یہ اس زمین کی قیمت کا تعین ہوا ہے جو سرکاری زمین پہ قبضہ ہوا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ سوال واپس لے لیں کیونکہ جرمانہ تو وہاں نہیں لکھا. اگر یہ زمین کی قیمت کا تعین بھی کیا گیا ہے تو کیا یہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اس قیمت کا تعین کرنا ہے؟ آبویسلی سپریم کورٹ کے ججز خود تو ایویلیویٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو اسپیشلائزڈ ایجنسیز یا ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے ایویلیویشن کرنے کی. لیکن یہ کس طرح سے انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہے، یہ جب تک کہ فیصلہ آپ نہ پڑھ لیں یا میں نہ پڑھ لوں، شورلی میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بظاہر اس طرح کی نٹی گریٹی میں جانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تو بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ ہم کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، نہ ہم سول جورسڈکشن کا عدالت ہے، نہ ہم فوجداری جورسڈکشن کی عدالت ہے. تو یہ تو وہ فورمز جہاں پہ کہ یہ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے وہ 184(3) میں سپریم کورٹ تو نہیں کرتی. اس کے لیے بہت سارے فورمز ہیں، ہمارے سول کورٹس ہیں، وہ ڈٹرمن کریں. اور اگر معاملہ پلی بارگین تک جانا ہے یا والنٹری ریٹرن تک جانا ہے تو پھر نیب نے کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ سپریم کورٹ نے کیسے کر دیا، کیوں کر دیا؟ تو اس چیز کا نوٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور تمام ان لوگوں کو جن کا تعلق شعبہ قانون سے منسلک ہیں، ان سب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے کہ آیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا دائرہ اختیار میں رہ کے یہ چیز کر رہا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ سے زیادہ اہم پاکستان کا آئین ہے، اور ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ سب سے زیادہ پابندی اگر انہوں نے کسی کی کرنی ہے سپریم کورٹ سے بھی زیادہ تو وہ آئین پاکستان اور پاکستان کے قانون کی کرنی ہے. کیونکہ جج صاحبان نے تو حلف اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم قانون کی اور آئین کی پاسداری کریں گے. لہٰذا اس طرح کی چیز جو کہ بظاہر قانون کے مطابق نظر نہیں آ رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کو بتایا جائے کہ جی آپ کون بتائے گا؟ پارلیمنٹ بتائے گی، فیڈرل لا سیکرٹری بتائیں گے، اٹارنی جنرل بتائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب بتائیں گے، پاکستان کی کیبنٹ بتائے گی. انہوں نے اوتھ اٹھایا آئین کے نیچے، آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنا انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے دے خواہ وہ آئین کے خلاف ہی ہو تو آپ کہیں کہ جی ہم نے اس کو منوان تسلیم کر لینا ہے. بہت شکریہ عرفان قادر، سابق اٹارنی جنرل، ہمیں بتا رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے. مگر ایک اور اہم خبر جو اب سے کچھ دنوں بعد سپریم کورٹ سے جنم لے گی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست ضمانت کے اوپر ممکنہ فیصلہ، جو کہ انہوں نے صحت کی بنیاد پہ کہا ہے کہ میری صحت خراب ہے، مجھے ضمانت دی جائے. اور خواجہ حارث ایڈوکیٹ نے جو ہے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں بحث بھی کی جس پہ نوٹس جاری کیے گئے نیب کو. تو کیونکہ عرفان قادر صاحب نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں تو ہم انہی سے بات کرتے ہیں. عرفان قادر صاحب، آپ تو نیب میں رہے ہیں کافی عرصہ، تو کیا صحت کی بنیاد پہ ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر یہ اپیل بنتی ہے؟ اور خاص کر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جو ضمانت دینے کے اہم اصول وضع کی ہیں اپنے ایک حالیہ فیصلے میں نیب کے قانون کی تشریح کرتے ہوئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو صحت کی بنیادوں پر علاج کے لیے ضمانت ملنی چاہیے؟ اس سوال میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو صحت کا پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں جب ریفرنس فائل ہو گیا تھا تو میاں نواز شریف کو کسی نے اریسٹ نہیں کیا تھا، اور جب اپیل فائل ہو جاتی ہے تو وہ بھی کنٹینیوشن اسی ریفرنس کی ہوتی ہے. اور اس سے جو کنیکٹڈ کیس تھا ایون فیلڈ کا، اس میں میاں صاحب کی سینٹنس سسپینڈ ہو گئی تھی. اور یہاں پہ ان کو اسی بنیاد پہ اگر یہ کیس کو میرٹس پہ اور قانون پہ لڑا جاتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ سسپینڈ نہ ہوتی. لیکن وہ جو درخواست انہوں نے دی تھی سسپینشن کی، غالباً اس کو انہوں نے پریس نہیں کیا، اور انہوں نے اب ایک درخواست دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑے بیمار ہیں اور ہمارا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف ملک سے باہر جا کے ہو سکتا ہے، ورنہ شاید علاج نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ چیز ہے سپریم کورٹ کے لیے اس پہ لا لے کرنا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کے قانون میں تو کسی کو ضمانت مل ہی نہیں سکتی جب کہ ایک دفعہ وہ اریسٹ ہو جائے، اور یہاں پہ ان کا سمپلیسٹر اریسٹ نہیں ہے بلکہ ان کی کنوکشن ہو چکی ہے.
ان حالات میں سپریم کورٹ اگر یہ ہولڈ کر دے کہ جی ٹھیک ہے یہ انگلستان جا کے علاج کرا لیں تو یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ ہوگا جس کی کہ پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی, اور پھر سزا یافتہ جو اتنے سارے ہیں پھر وہ بھی سامنے آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی اب علاج جو ہے باہر سے جا کے کرانا ہے, تو وہ سپریم کورٹ کے لیے خاصی مشکل ہوگی. لیکن لیگلی اسپیکنگ یہ چونکہ اختیار اسی صورت میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو حاصل ہوتا ہے جب آپ یہ کہہ سکیں کہ کیس جو ہے آن میرٹس جورسڈکشنل فیکٹس سے بریفٹ ہے, اس میں جورسڈکشنل فیکٹس نہیں ہیں, آن میرٹس اگر آپ یہ بات کریں تو کورٹ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ بات کریں بیماری کی اور یہ ڈٹرمنیشن آف دیز فیکٹس کی, یہ جو فیکچول کنٹروورسیز ہیں, تو وہ تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو اس قسم کا تو ویسے بھی اختیار نہیں ہے. اور اگر اختیار ہو بھی تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جہاں ان کو اختیار ہوتا ہے ضمانت دینے کے یا سسپینڈ کرنے کا, وہاں پہ کہ اس بنیاد پہ کہ ایک شخص نے علاج باہر کرانے جانا ہے جو سزا یافتہ ہے, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا. مگر آپ نہیں سمجھتے جب ہم ضمانت کے حوالے سے قانون کے سخت معیار کی بات کرتے ہیں تو پھر جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو بھی تو آئین اور قانون کے سخت معیار کا پابند ہونا چاہیے تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلے آئین اور قانون کے معیار سے مبرہ تھے اور اس میں سیاست زیادہ اور قانون اور آئین کا کردار کم تھا؟ یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ جو انیشل فیصلہ ان کے خلاف آیا پناما کیس میں, وہاں پہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی 3 ریفرنسز فائل کر دیے جائیں. 3 ریفرنسز کے جو احکامات ہیں وہ بذات خود غیر قانونی ہے, کیونکہ ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم سیکشن 9 کے نیچے ایک افینس بنتا ہے, اور اگر ایک ہوتا تو اب تک 4 یا 6 افینسز نہیں بنتے. اور آج شاید اسی وقت کے لیے علیحدہ وہ ایکوٹ ہو گئے ہوئے تھے, ایک میں تو وہ ایکوٹ ہو گئے تھے, وہ ایون فیلڈ میں تو ایکوٹ ہو گئے تھے. تو یہ بارگیننگ کے لیے علیحدہ ریفرنس رکھے گئے. اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کہ اس قدر قانون سے آپ ہٹ جائیں, اس کی اس قدر وائلیشن ہو جائے, تو پھر آگے اس ساری چیز کو درست کرنے کے لیے تو پھر اور بھی کوئی نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. یعنی یہاں پہ تو بات پولیٹیکل انجینئرنگ کی نہیں ہے بلکہ بات جوڈیشل انجینئرنگ کی اب ہو گئی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں ان کو بہت زیادہ انجینئرنگ کی ضرورت ہے کہ اب وہ کوئی اس کیس کو ایک ڈفرنٹ کیس بنائیں, ایک اس کیس کو اس زمرے میں لائیں کہ یہ ریزنیبل کلاسیفیکیشن ہے. اور میاں صاحب چونکہ ان کا نام میاں نواز شریف ہے لہٰذا ان کا ملک سے باہر جانا بہت ضروری ہے, تو جب اس قسم کا جوڈیشل پریسیڈنٹ آئے گا تو عدالت اور مشکل میں پھنس جائے گی. یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انیشلی ہمارے جو فیصلے تھے وہ چونکہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھے لہٰذا ہم ان کو یہاں پہ ضمانت دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ خود اپنے خلاف ہی لکھ رہی ہے. تو یہاں پہ یہ تمام معاملات میں پھر وہی کہوں گا لارجر بینچز بنے اور یہ ونس فار آل ان کو سیٹل ہونا چاہیے. جب تک یہ سیٹل نہیں ہوگا آپ کی طرح کے انٹیلیجنٹ جرنلسٹ اور زیرک قانون دان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو اور اس کی جورسپروڈنس کو جب بھی ان پوائنٹس پہ چیلنج کریں گے تو سپریم کورٹ کو سوائے اس کے کہ امبیرسمنٹ ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ عرفان قادر سابق اٹارنی جنرل. انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جب پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا قدم جوڈیشل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے, اور جوڈیشل انجینئرنگ جب ہوتی ہے تو ایک بنیاد کی اینٹ غلط ہو جائے تو اس کے اوپر پوری عمارت جو ہے اس کی دیوار ٹیڑھی بنتی ہے. ایک جھوٹ کے بعد 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور ایم جے ٹی وی اور AQS لائیو شارع دستور کی یہ مشترکہ پیشکش. عرفان قادر صاحب کا خصوصی انٹرویو, ہم بہت مشکور ہیں, انہوں نے لاہور میں ہمیں وقت دیا. متی اللہ جان کو ایم جے ٹی وی اور شارع دستور سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.